السلام علیکم۔ 29 نومبر KC100 انڈیکس کال اور سمر ناز اینڈ ٹیم۔ جناب سب سے پہلے آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ آج 60,000 کا ہنسا سنگ میل عبور کرنے کے لیے کل رات کو آپ کو کال دی گئی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ مارکیٹ جو ہے وہ 60,000 کا جو سنگ میل ہے وہ عبور کرنے جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ کھلے ہی 60,000 کے اوپر، اور اس کے بعد مارکیٹ نے جو ہم نے آپ کو اٹموسٹ ٹارگٹ دیا تھا وہ 60,500 کا دیا تھا، لیکن مارکیٹ نے ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ پرفارم کیا، ناٹ مارکیٹ، انڈیکس نے، اور 60,000 اور 845 کا 850 کا ہائی لگایا، اور اس کے بعد مارکیٹ نے تھوڑا سا انٹرا ڈے کریکشن لی۔ انٹرا ڈے کریکشن میں مارکیٹ جو ہے وہ 60,000 اور 500 تک آئی، 490 تک، اور اس کے بعد جو ہے مارکیٹ واپس اوپر چلی گئی۔ انٹرا ڈے کریکشن جو تھی وہ تقریباً کم و بیش 300 ساڑھے 300 پوائنٹ کی کریکشن تھی۔ اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ اوپر چلی گئی، اور اوپر جانے کے بعد مارکیٹ نے کم و بیش اسی لیول پر ٹریڈ کیا جس مارکیٹ پہ مارکیٹ نے جو ہے وہ کلوزنگ دی ہے، اور مارکیٹ چڑھتے ہوئے ہی بند ہوئی ہے۔ مارکیٹ کی جو ایوریج کلوزنگ آئی ہے وہ 60,730 کی کلوزنگ آئی ہے، لیکن مارکیٹ جو بند ہوئی ہے وہ تقریباً 60,750 کے پاس بند ہوئی ہے۔ اینی ویز جناب مبارکباد تو دینا بالکل بنتی ہے۔ اچھا ایک بات اور امپورٹنٹ ہے کہ والیومز آج 77 اور 96 تقریباً 78 کروڑ کے والیوم تھے، اور KC100 انڈیکس کے والیوم جو تھے وہ 33، یہ لکھے میں نے آپ کو بتایا، دکھا دیتا ہوں، تقریباً 33.5 کروڑ کے والیوم تھے، 33 کروڑ 65 لاکھ کے، اور یہ ٹوٹل والیوم جو تھے وہ 78 کروڑ تھے۔ تو والیوم تو صحیح ہے، 30 کے اوپر اگر والیوم ہے تو ایوریج والیوم کاؤنٹ ہوتا ہے۔ آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ KC100 انڈیکس کا والیوم جب 30 اور 35 کے بیچ میں آتا ہے تو یہ ایوریج والیوم ہوتا ہے، جتنا بڑا ہمارا مارکیٹ کا کیپٹل ہے، یہ جتنی بڑی ہماری مارکیٹ ہے، جتنی ہماری آبادی ہے۔ اس کے بعد اگر جو اس کے نیچے والیوم ہے تو وہ لو والیومس میں ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ ویسے اس سے تو بہت بہتر ہیں، جو ابھی مارکیٹ جب چل نہیں رہی تھی آپ کو پتہ ہے تو والیوم جو تھے وہ آل شیئر کا والیوم جو تھا وہ 25 سے 30 کروڑ ہوتا تھا، اور KC100 انڈیکس کا والیوم جو تھا وہ 12 سے 15 کروڑ کا والیوم رہ گیا تھا۔ تو اس سے تو خیر بہت ہی بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ امیدیں اور اچھی رکھنی چاہیے۔ لیکن میں مارکیٹ کی اس موو سے تو بالکل صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن مارکیٹ کی پرفارمنس سے بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ میں نے آج 2 سے 3 دفعہ اپنے گروپس کے اندر بھی کچھ کمپیریزنز شیئر کیے، اور آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ دیکھیں مارکیٹ کی موو تو بڑی ایکسائٹنگ ہے، ویسے بڑی شاندار ہے، لیکن نہ والیومز اس حساب سے آ رہے ہیں اور نہ مارکیٹ کی پرفارمنس ہے۔ بہت سارے اسکرپٹس ہیں جو ابھی بھی انڈر ویلیوڈ کھڑے ہوئے ہیں، انڈر پریشر کھڑے ہوئے ہیں، اپنے 52 ویکس لو کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور بہت سارے اسکرپٹ ہیں، 2-4 اسکرپٹ جن کو پکڑ کے چلا دیا گیا ہے، لیکن انڈیکس بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ اور مجھے ڈر یہ ہے کہ جس دن بھی انڈیکس نے ریکوری کی ٹھانی اور ریکوری کا سوچا، اس دن اسکرپٹس کے پرائز جو آلریڈی جو انڈر ویلیوڈ ہیں یا جن شیئرز کو بائی نہیں کیا گیا ہے، جن کو نہیں چلایا گیا ہے، ان کا کیا حشر ہوگا، وہ اور نیچے چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں کو کہا جا رہا ہے بار بار کہ دیکھ بھال کے کام کریں۔ آج کا 50 دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہے کہ اس میں انڈیویجولس کی سیلنگ ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی خاص دوسرے جو سیکٹرز ہیں ہمارے، ان کی کوئی خاص بائنگ بھی نہیں ہے۔ تقریباً تمام سیکٹرز جو ہے وہ سیلنگ کے اوپر ہیں، صرف بروکرز نے 1 پوائنٹ سمتھنگ کی بائی کی ہے، اس کے علاوہ فورن کارپوریٹ جو ہے وہ بائنگ کے اوپر ہیں، اور باقی جتنے بھی جو ہمارے سیکٹرز ہیں یا جتنے بھی ہمارے پلیئرز ہیں وہ صرف انٹرا ڈے کر کے مارکیٹ سے نکل رہے ہیں۔ وہ انٹرا ڈے کرتے ہیں، مال لیتے ہیں، اوپر بیچتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ مال کس کو بیچتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کو ہی بیچتے ہیں، کوئی انڈیویجول کو بیچ دیتا ہے، کوئی کمپنیز کو بیچ دیتا ہے، کوئی کسی کو بیچ دیتا ہے، کوئی کسی کو بیچ دیتا ہے، لیکن شیئرز کی موو اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے۔ پہلے مارکیٹ 400 یا 500 پوائنٹ پلس ہوتی تھی تو پوری مارکیٹ گرین ہو جاتی تھی، ایک ایکسائٹمنٹ کا عالم ہوتا تھا، ایک طوفان ہوتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگ بھی اب جو ہے وہ تھک گئے ہیں مارکیٹ کی گرینری دیکھ کے، اور ہمیشہ دیکھیں ہوتا ہی یہ ہے کہ جب لوگوں کو یہ یقین ہونے لگے گا یا ہو جائے گا کہ مارکیٹ جی اب گرین ہی رہے گی اور مارکیٹ نے نیچے نہیں آنا، پھر مارکیٹ جو ہے وہ آپ کو کریکشن لینا شروع کرے گی۔ جب لوگوں کو یقین دلا دیں گے، لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یار ایک آدھ دن کی کریکشن ہوگی، مال بائی کر لو، مارکیٹ دوبارہ اوپر چلی جائے گی، دوبارہ بیچ دیں گے، لیکن اس وقت پھر لوگ ٹریپ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر مارکیٹ ان فیوچر کریکشن کے فیس میں جاتی ہے تو خدا
کے لیے ہمارے بتائے ہوئے لیول سے پہلے بائی نہیں کیجیے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر مارکیٹ نے کوئی لانگ ٹائم کریکشن لے لی یا لانگ ڈپ لے لی تو آپ کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، پھر یہ وہ ریٹس ہو جائیں گے کہ جو جن کے لیے آپ کو مہینوں انتظار کرنا پڑے گا۔ جو لوگ نکل چکے ہیں مارکیٹ سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کو نقصان سے بچے اور وہ اپنے ریٹس میں نکل گئے، بہت عرصے بعد نکلے لیکن بہرحال نکل گئے، لہٰذا اب وہ بہت احتیاط برتیں، مارکیٹ کے اندر اندھوں کی طرح بائی نہ کریں، صرف سلیکٹڈ اسکرپٹس میں کام کریں اور مارکیٹ کو انجوائے ضرور کریں، لیکن مارکیٹ کے اندر جو ہر چیز کو بائی نہ کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری مارکیٹ بی ایس سی کو چیز کرنے جا رہی ہے۔ بی ایس سی سینسیکس جو انڈین مارکیٹ ہے وہ اس وقت 65,800 کے پاس موجود ہے، اور لیکن بی ایس سی سینسیکس کو ہم کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بی ایس سی سینسیکس جو ہے وہ ایمرجنگ مارکیٹ میں شمار ہوتی ہے، نفٹی بھی جو ہے ایمرجنگ مارکیٹ کے اندر ہے، یعنی کہ ٹاپ دنیا کی جو مارکیٹس ہیں جن کے اندر والیومز بھی ہیں، جن کا شیئر کیپٹل بھی بہت بڑا ہے، تو ان اور جن کا ریٹرن بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ ہماری مارکیٹ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ چھوٹی مارکیٹ ہے، فرنٹیئر مارکیٹ ہے، اب تو کوئی مارکیٹ کو دیکھنے والا اور سننے والا بھی نہیں رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پوری دنیا کی نظریں ضرور ہے آپ کی مارکیٹ کے اوپر، ہماری مارکیٹ نے گین بالکل دیا ہے، لیکن جناب یہ کوئی ہر چیز کے اندر گین نہیں دیا۔ ایک تو ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے شیئر پرائسز بہت لوور سائڈ پہ چلی گئی ہے، ہمارے جو ملک کی کرنسی کی قیمت ہے وہ کچھ زیادہ ہی گر گئی ہے، تو فورنرز کے لیے تو مال خریدنا بڑا آسان ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا کریں کہ جو لوگ دنیا میں اسی ملک میں رہتے ہیں، اسی ملک میں پیدا ہوئے، اسی ملک میں کام کرتے ہیں، اسی ملک سے کماتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کچھ لوگوں کو پتہ نہیں، انتظامیہ شاید سو رہی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال اس چیز کو کب دیکھیں گے کہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی انڈر ویلیوڈ ہیں، ڈسکاؤنٹڈ ہیں، خدا کے لیے ان پہ بھی دھیان دیں، صرف مارکیٹ کے انڈیکس پہ دھیان نہ دیں۔ دیکھیں پینی اسٹاک نے چلنا تو ہے، اب وہ پتہ نہیں 64,000 پہ چلے گا، 61,000 پہ چلے گا، 62,000 پہ چلے گا، کیونکہ اس کا انڈیکس میں کوئی ویٹ نہیں ہوتا اور وہ انڈیکس کو نقصان یا فائدہ نہیں پہنچاتے، تو میں بھی وہ شاید چل جائیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جتنے بھی جو اسکرپٹ چل چکے ہیں یا جن لوگوں نے جو رائٹس لے لی ہیں، تو اس میں ہمارے چھوٹے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے مارکیٹ کو 44,000 سے آج تک اسی حال کے اندر دیکھ لیا۔ اچھا جناب، سمجھنے کی اور سمجھانے کی بات صرف یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے کل ہو سکتا ہے کہ آپ کو 61,100 کا لیول اچیو کر کے دکھا دے۔ 61,100 کا لیول اچیو کرنے کے بعد مارکیٹ ڈیفینیٹلی کریکشن لے گی، اور ڈیفینیٹلی کریکشن لینے کے لیے مارکیٹ کے پاس جو پہلی سپورٹ ہوگی وہ 60,800 کی سپورٹ ہوگی، یعنی کہ جو آج کا ہائی تھا 60,845 یا 800 کی سپورٹ، یہ وہ سپورٹ ہے جہاں تک مارکیٹ کریکشن لینے کے لیے آ سکتی ہے، اور کریکشن لینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ دوبارہ 61,000 کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جائے۔ لیکن اگر مارکیٹ کم و بیش اسی لیول کے پاس بند ہو جاتی ہے، یعنی کہ 60,800 یا 850 کے پاس، اور کوئی مارکیٹ 100 پوائنٹ کے نیچے کلوز ہوتی ہے، تو پھر مارکیٹ میں ہم پرسوں کے لیے امید نہیں رکھیں گے، پھر ہمیں 1 سے 2 سیشن ریٹ دیکھنے پڑیں گے۔ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ مارکیٹ ہائیلی اوور باؤٹڈ ہے، ہائیلی اوور باؤٹ ہے مارکیٹ کے اندر، جو ہے وہ اس وقت کوئی بھی ٹریڈنگ کرنا یا کوئی بھی چیزیں کرنا بہت جو ہے وہ خطرناک ہے، اور بہت جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو اس وقت وہ ان اسٹاکس کا جو ہے وہ چناؤ کیجیے جن کا سیٹلمنٹ ریشو بھی اچھا ہے، جن کی ارننگ بھی ہے، جن کے اندر لوگ کام کم کر رہے ہیں، جن کے اندر والیوم کم ہے لیکن ان کے اندر موو ابھی تک نہیں آئی ہے، فنڈامنٹل جن کے اسٹرانگ ہیں، ان شیئرز کو بالکل بائی کریں اور اس کے بعد اس میں رائڈ لینے کی کوشش کریں، لیکن جو شیئرز چل چکے ہیں ان کے اندر بالکل بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ میں روز یہی میسج دیتا ہوں اور روز یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آتی ہوں گی۔ مارکیٹ کے بعد جو نیچے کی طرف پہلی سپورٹ آپ کو بتا دی گئی ہے کہ 60,000 اور 850 845 یا 800 کی سپورٹ ہے، اور جو اس کے بعد جو سپورٹ مارکیٹ کی بہت موجود ہے، جو آج کا لو ہے وہ جو مارکیٹ نے انٹرا ڈے میں لو لگایا تھا، وہ یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں 60,560، اور اس کے بعد جو اگلا لو ہے مارکیٹ کا 60,400۔ یہ مارکیٹ کے بعد 3 سپورٹس موجود ہیں، اور آل دو کہ اس کے بعد بھی مارکیٹ نیچے جانے کے لیے بالکل آزاد ہوگی، لیکن ہم جو ہے انہی سپورٹس کے اوپر ریلائی کریں گے۔ سب سے پہلے 60,400، 60,500 اور 60,845، یہ 3 راؤنڈ فگر کے اندر آپ کو سپورٹس بتا دی گئی ہیں۔ ان سپورٹس کے اوپر ہم بائی کر کے انٹرا ڈے کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر مارکیٹ نے ان سپورٹس میں سے کسی کے پاس بھی کلوزنگ دی تو پھر ہم مارکیٹ
مارکیٹ کے اندر کوئی بھروسہ نہیں کریں گے، پھر ہم 1 سے 2 دن مارکیٹ کے اندر کریکشن ایکسپیکٹ کریں گے اور انتظار کریں گے۔ دیکھیں والیومز اور انڈیکس کی چال اور یہ سب چیزیں تو کچھ اور کہتی ہیں، لیکن مارکیٹ کا جو موو ہے اور مارکیٹ کے جو ریٹس ہیں، جو اسکرپٹس کی پرائسز ہیں، وہ کچھ اور ہیں۔ اسی لیے سسپیشیس ہوں اور اس لیے میں اسکیئرڈ ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ بعد میں پینک کرنے سے بہتر ہے کہ ابھی اس وقت انسان جو ہے وہ کوئی بھی ڈیسیجن لے اور اس پہ قائم رہے، لہٰذا دیکھ بھال کے کام کریں۔ میں روز یہی نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھ بھال کے کام کریں۔ مارکیٹ کے اندر بالکل ٹرسٹ کرنا اس وقت خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اینی ویز اپنا جو ہے وہ بہت خیال رکھیں، ہماری کال کو اپنے دوستوں میں، احباب میں اور گروپس میں شیئر کریں، ہماری ٹیم کا حصہ بنیں، سمر ناظرین ٹیم کے ساتھ کام کریں، ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔